ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا خلاصہ قرآن مجید کے سلسلے میں 27واں پارہ ہے۔ آخری منزل جو ہے اس کا کل سے ہم نے آغاز کر لیا تھا، اور ہم نے کہا تھا کہ آخری منزل میں جتنی صورتیں ہیں ان کا بڑا موضوع میجر ٹاپک جو ہے وہ آخرت ہے، اور خاص طور اس میں بھی جنت اور جہنم کا بیان۔ تو سورہ ذاریات کا بیان چل رہا ہے 27ویں پارے کے آغاز میں۔ اس میں بھی رسالت کا تذکرہ گزرا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا کہ اللہ کی نعمتوں کے اوپر جو ہے وہ انسان اپنے عمل کے ذریعے سے شکر ادا نہیں کرتا، اسے شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو فرمایا گیا وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، آسمانوں کو ہم نے اپنی قدرت سے بنایا، اور بے شک ہم ان کو وسعتیں دے رہے ہیں، یعنی آسمانوں کو جو ہے وہ ہم وسیع کر رہے ہیں، یا ہم اس کو جو ہے وہ وسیع بنانے والے ہیں۔ کلاسیکل جو اس کی تفسیر ہے وہ تو یہی ہے کہ آسمانوں میں بہت زیادہ وسعتیں ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو بہت زیادہ ایکسپینڈ کیا ہے۔ لیکن کچھ جو ماڈرن تفاسیر ہیں اس کی وہ یہ بھی ہیں کہ جی اس سے مراد اصل میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یونیورس جو ایکسپینڈ کر رہی ہے، یعنی بگ بینگ کے بعد اب جو ایک فنامنا ہے، ایک تھیری ہے کہ جی یہ یونیورس جو ہے، اس کی جو گلیکسیز ہیں وہ اپنے سینٹر سے جو ہے وہ دور جا رہی ہیں، اور پھر اس کے بعد بگ کرنچ ہوگا، اور یہ ریورس میں جو ہے ساری آپ کہہ لیں کہ جی موومنٹ ہوگی، تو اس کی طرف اشارہ ہے، واللہ اعلم۔ بہرحال قرآن مجید کی سائنسی تفسیر کی جا سکتی ہے، اس میں کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس کے کچھ حدود ہیں، کچھ اس کے لیمیٹیشنز ہیں۔ ہمارا اصول تفسیر کے حوالے سے، یعنی پرنسپلز کیا ہیں قرآن مجید کی ایکسپلینیشن کے، اس حوالے سے ہمارا ایک پورا کورس ہے جو ہمارے یوٹیوب چینل پہ موجود ہے۔ اس پہ ہم نے قرآن مجید کی سائنسی تفسیر کی لیمیٹیشنز، اس کی حدود و قیود، اس کی کنڈیشنز، اس کے مختلف سینیریوز، بیک گراؤنڈز، اپروچز کو ہم نے ڈسکس کیا۔ خیر بہرحال آسمانوں کو ہم نے اپنی قدرت سے پیدا کیا، اور ہم ہی ان آسمانوں کو وسعتیں دینے والے ہیں۔ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، اور زمین کو ہم نے بچھایا، اور کیا ہی خوب ہم زمین کو بچھانے والے ہیں۔ آسمان کو اللہ نے کتنا وسیع بنایا، اور زمین کو اللہ نے کس خوبصورتی سے بچھا دیا۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، اور ہر چیز کے ہم نے جوڑے بنائے، ہر چیز میں، ایون کہ نباتات، پلانٹس میں بھی جوڑے، یہ آج سائنس نے ہمیں بتایا، اور قرآن نے کہا کہ ہر چیز کے ہم نے جوڑے بنائے، لعلکم تذکرون، شاید کہ تم نصیحت حاصل کرو۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، پس اللہ کی طرف دوڑ لگا دو، دوڑ پڑو اللہ کی طرف۔ انی لکم منہ نذیر مبین، میں تو تمہیں جو ہے وہ ڈرانے والا ہوں۔ یعنی اللہ کی یہ جو نعمتیں ہیں، اب ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنے والا شخص کیا کرے گا؟ اللہ کی طرف دوڑ لگا دے گا۔ مطلب جیسے انسان جو ہے نا، اس کے پیچھے شیر لگاؤ تو انسان دوڑی جا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے اللہ کی طرف بھی بس ایسی دوڑ لگا دو۔ نیکسٹ آیات میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کیوں پیدا کیا؟ انسانوں کی تخلیق کا جو بیسک آبجیکٹیو ہے وہ کیا ہے؟ تو کہا گیا کہ وہ عبادت ہے، انسان ہو یا جنات۔ وما خلقت الجن والانس، دونوں کو جمع کر لیا گیا، جنوں کو بھی اور انسانوں کو بھی، کہ ہم نے ان کو نہیں پیدا کیا الا لیعبدون، مگر اپنی عبادت کے لیے۔ یہاں پہ یہ حصر کا اسلوب ہے، یعنی نفی اور استثناء، ایکسیپشن کو جب جمع کر لیا جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں حصر، یعنی اس مفہوم کو لاک کر دیا گیا نا، کہ اللہ نے پیدا ہی اس کے لیے کیا، بس اسی کے لیے پیدا کیا۔ کس کے لیے؟ عبادت کے لیے۔ تو جنات ہوں یا انسان ہوں، ان کی تخلیق کا، ان کی کریشن کا پرپس کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، اللہ تعالیٰ کو خوش کریں، اپنے خالق کو راضی کریں، اپنے خالق کو خوش کریں، اپنے کریٹر کو جو ان کا مالک ہے۔ اور یہ چیز لاجیکل بھی ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، مطلب سب کچھ جو ہے وہ، مطلب تمہاری آنکھ، تمہارے کان، تمہارا ناک، تمہارا دل، دماغ، پھیپھڑے، گردے، آنتیں، معدہ، ہاتھ، پاؤں، دانت، زبان، سب اللہ نے پیدا کیے، سب اللہ نے پیدا کیے۔ تو یہ سب تمہارا وجود جو ہے وہ ایک ایک چیز، تمہارا ایک ایک بال، جب وہ اللہ نے پیدا کیا ہے تو تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور اللہ کا شکر ادا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کو پکارنا۔ اور عبادت میں کیا چیز اہم ہے؟ سب سے اہم، یہ بات ہم کئی مرتبہ بیان کر چکے کہ عبادت میں سب سے اہم دعا ہے، پکارنا۔ تو اللہ ہی کو پکارو، یعنی اپنی مشکلات میں اللہ ہی سے مانگو، اللہ کی عبادت کرو۔ نیکسٹ آیات میں یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کچھ لوگوں کو ان کی نیکی کی وجہ سے جنت میں داخل کریں گے، تو اب ان کی جو اولاد ہوگی وہ اگر ان سے پیچھے رہ گئی، اپنے اعمال زیادہ نہ ہونے کی وجہ سے یا نیک اعمال زیادہ نہ ہونے کے سبب،
تو ان کو بھی اپنے والدین کے ساتھ جو ہے وہ ملا دیا جائے گا جنتوں میں۔ والذین آمنوا واتبعتم ذریتہم بایمان، تو جو لوگ ایمان لے کے آئے اور پھر اب ان کی اولاد میں کچھ ایسے ہیں جو ایمان لے آئے، بشرطے کہ وہ ایمان لے کے آئے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی اولاد میں سے وہ ایمان لے کے آئے ہیں۔ الحقنا بہم ذریتہم، تو اب ان کی اولاد کو بھی ہم کیا کریں گے، ان کے ساتھ ملا دیں گے یعنی جنتوں میں۔ وما علتناہم من عمل من شیء، اور ان کے عمل میں ہم کچھ بھی کمی نہ کریں گے۔ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے دنیا میں ایمان بھی لے کے آئے اور بڑی محنت کی، دین کے لیے ان کی بڑی قربانیاں، بڑا ایثار، تو بڑا کام ہے ان کا، تو اپنی زندگیاں انہوں نے دین کے لیے وقف کر دیں، تو اللہ کے ان کا ایک بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ اب ان کی اولاد ویسی نہیں نکلی اللہ کی طرف سے، لیکن اولاد کم از کم جو ہے وہ ایمان والی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا، ان کے والدین کا اکرام کرتے ہوئے ان کی اولاد کو بھی کیا کریں گے، جنتوں میں ان کے ساتھ ملا دیں گے۔ کل امرئ بما کسب رہین، آپ کہہ دیں کہ ہر آدمی جو ہے وہ اپنے اعمال کی وجہ سے رہن رکھا گیا ہے، مطلب جو اس نے کمایا اس کی وجہ سے وہ رہن رکھا ہوا ہے، مطلب قیامت والے دن جو ہے وہ اسے اپنے اعمال کے بدلے میں جو ہے وہ اپنی جان جو ہے وہ اللہ سے چھڑوانی پڑے گی۔ نیکسٹ آیات میں اہل جنت کے ایک مکالمے کا بیان ہے، یہ قیامت میں بہت زیادہ ہمیں ملتا ہے، اہل جنت کا آپس میں جو مکالمہ، آپس میں جو ڈائلاگ ہے اس کا تذکرہ۔ تو جنتی جب جنت میں بیٹھے ہوں گے، واقبل بعضهم علی بعض یتساءلون، تو ایک دوسرے سے سوال کریں گے، ایک دوسرے سے پوچھیں گے، مطلب دنیا کے حال احوال کیسا تھے، معاملات دنیا کے۔ قالوا انا کنا قبل فی اہلنا مشفقین، اب ان میں سے کچھ لوگ کہیں گے کہ یار دنیا میں ہم بڑا ڈرا کرتے تھے کہ پتہ نہیں آخرت میں ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے، یہ ایسی ہے جیسے کسی بچے کو جو ہے وہ ڈر ہی لگا رہتا ہے کہ میں پاس ہوں گا یا فیل ہو جاؤں گا، مطلب صحیح طرح سے تیاری بھی نہیں ہے پیپرز کی۔ تو اسی طرح سے دنیا میں بندہ مومن ڈرتا رہتا ہے کہ آخرت میں پتہ نہیں اللہ نے مجھے بخش دینا ہے، پتہ نہیں کسی گناہ کی وجہ سے پکڑا نہ جاؤں۔ تو وہ جنتی بھی جنت میں اپنی یہ دنیا کی فیلنگز کو ڈسکس کر رہے ہوں گے، یعنی اللہ نے گویا کہ فیوچر دکھا دیا اہل جنت کو۔ فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، تو اب وہ کہیں گے کہ دیکھو اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیا۔ آج ہم جنتوں میں بیٹھے ہیں، دنیا میں رہتے ہوئے ہم ڈرتے رہتے تھے پتہ نہیں کیا ہوگا ہمارے ساتھ، ہمارا کیا حشر ہونا ہے، آج ہم جنت میں موجود ہیں۔ انا کننا من قبل ندعو، اس سے پہلے دنیا میں ہم اللہ ہی کو پکارتے تھے، اسی سے دعائیں کرتے تھے، اس کی رحمت کے امیدوار تھے۔ انہ هو البر الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت مہربان، بہت احسان کرنے والا ہے، اس کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں جو ہے وہ یہاں جنت میں داخل کیا۔ تو جنت میں داخل ہو کے بھی ایک شکر گزاری کا جذبہ، تو شکر گزار آدمی جو دنیا میں اللہ کا جو ہے وہ شکر گزار ہے، جنت میں بھی جو ہے وہ شکر گزار ہوگا۔ اور دنیا میں اگر اس نے اللہ کی شکر گزاری نہ کی، یعنی اللہ کی نعمتوں کے اوپر شکر ادا کرنے کی جو ہے وہ عادت نہ اپنائی، تو ہو سکتا ہے کہ آخرت میں بھی اس سے محروم رہ جائے۔ نیکسٹ آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ دہریت کا اور الہاد کا، ایتھیزم کا رد کر رہے ہیں۔ پرانے وقتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور اس سے پہلے بھی اکثر بیشتر جو لوگ ہوتے تھے وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے، یعنی اللہ کو مانتے تھے، ایز اے کریٹر مانتے تھے، لیکن اللہ کے ساتھ پارٹنرز بنا لیتے تھے۔ لیکن پھر بھی ہر زمانے میں کچھ لوگ ایسی بھی رہے جن کو ہم دہریہ کہتے ہیں، یعنی ایتھیسٹ، جو خدا کو نہیں مانتے تھے۔ تو قرآن یہاں پہ خاص طور پہ وہ لوگ جو خدا کو نہیں مانتے ان کو قرآن مخاطب کرتے ہی کہہ رہا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ گھڑ لیا ہے، یعنی یہ ساری باتیں اپنی طرف سے بنا لی ہیں، کو خدا تو ہے نہیں، خدا کی طرف منسوب کر دی ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لانا چاہتے، یعنی ایمان لانا مشکل لگتا ہے، کیونکہ ایمان کی وجہ سے ان کی زندگی جو ہے انہیں لگتا ہے کہ جی کچھ باتوں کو ماننا پڑے گا، پابند ہو جائیں گے وہ۔ تو اصل بات یہ ہے کہ وہ اپنی خواہش جو ہے اس کو ترک نہیں کرنا چاہتے، اپنی خواہشات کے وہ پجاری بن چکے ہیں، اپنی خواہشات کے وہ غلام اور اسیر ہو چکے ہیں، اس سے وہ نکل نہیں سکتے، وہ اپنی خواہشات کی جو ہے وہ چنگل سے آزادی نہیں حاصل کر سکے۔ تو بیسیکلی یہ ابھی تک غلام ہے، غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، ایمان نہیں لائے۔ ایمان لے آئیں گے تو آزاد ہو جائیں گے۔ فلیاتوا بحدیث مثل ان کانوا صادقین، تو آپ انہیں کہہ دیں کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن اپنی طرف سے بنا لیا، تم بھی بنا لو، پتہ چل جائے گا۔ اگر تم بھی بنا لے تو پھر کہہ لینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بنا لیا تھا۔ تو اگر تم نہیں قرآن مجید جیسی ایک آیت بنا کے لا سکتے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کلام نہیں ہے، یہ پھر ڈیوائن ورڈ آف گاڈ ہے۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا وہ خود اپنے خالق ہیں؟ یعنی ان سے سوال کریں آپ، کیا خود اپنے کریٹر ہے؟ ظاہر بات ہے انسان تو کبھی کلیم نہیں کرتا کہ میں نے اپنے آپ کو خود پیدا کیا، انسان نے ابھی تک آج تک یہ کلیم نہیں کیا کہ وہ خود اپنے آپ کا کریٹر ہے۔ دوسری صورت کیا ہے کہ بغیر کسی کریٹر کے پیدا ہو گئے، کوئی ان کا خالق نہیں ہے، یہ بھی نان سینس ہے،
ٹھیک ہے. تیسری بات یہ کہ ان کا کوئی کریٹر ہے. تو بس لاجیکل چیز تو مطلب 3 آپشنز میں سے ایک یہ کہ انسان خود اپنا کریٹر ہو، وہ تو مانتا نہیں ہے. دوسرا یہ کہ اس کا کریٹر نہیں ہے، یہ نان سینس ہے. تیسری بات یہ کہ اس کا کوئی کریٹر ہے، یہ چیز لاجیکل ہے. تو ہم خلق السماوات والارض بل لا یوقنون، کیا انہوں نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا بلکہ یہ یقین نہیں رکھتے، یقین نہیں کرنا چاہتے. تو زمین اور آسمان انہوں نے تو نہیں نا پیدا کیے. ٹھیک ہے، جب انہوں نے نہیں پیدا کیے، خود سے پیدا ہو گئے، خود سے پیدا ہو گئے، نان سینسی بات ہے، بیوقوفانہ سی بات ہے. ہاں، ان کا کوئی کریٹر ہے. تو جو کریٹر ہے تو پھر ظاہری بات ہے کہ اگر کسی نے ان کو پیدا کیا زمین اور آسمانوں کو، تو یہ پرپسفل کریشن ہے. پرپسفل کریشن ہے تو آپ کو اس خدا کا مقصد معلوم کرنا پڑے گا کہ اس نے آپ کو کیوں پیدا کیا. تو اس نے خود ہی بتا دیا. یہ دیکھیں نا، جیسے ہمارے ہاں اب یہ ناسا والے لگے ہوئی ہیں کہ جی کسی طرح سے جو ہے نا وہ اسپیس کے اندر اور خلا کے اندر کسی سیارے پہ، کسی پلینٹ کے اوپر ہمیں کوئی زندگی کے آثار نظر آ جائے، کوئی ایلینز ہمیں مل جائیں. یعنی یہ مان رہے ہیں کہ جی انسانوں کے علاوہ بھی کوئی جو ہے کوئی زندگی موجود ہے. یہ مان رہے ہیں کہ جی ایلینز ہیں، اور اس کے لیے ملینز آف ڈالر جو ہے وہ خرچ کر رہے ہیں. کسی طرح جو ہے وہ کوئی ہمارا ان کے ساتھ رابطہ ہو جائے، ہم نے سگنل بھیجے ہوئے ہیں اسپیس میں، کوئی ان کو ریسیو کر لے. مطلب ایک طرف تو اتنی توہم پرستی ہے سائنس کے نام پہ ہے. مطلب پہلے یہ فرض کر لیا، وہ فرض جو سپوزیشن ہے وہ تو اب ان کا بلیف بن گئی ہے کہ یہ ایلینز موجود ہیں. بلینز آف ڈالرز جو ہے وہ لگا کے ان کے ساتھ رابطے میں جو ہے وہ رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور دوسری طرف وہ جو آسمانوں میں جو مخلوق ہے یعنی فرشتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ اللہ کا میسج اور پیغام ان کے پاس لے کے آ رہے ہیں، انسانوں کے اوپر لے کے آ رہے ہیں. اور ایک مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ آ گیا، پوری کتابیں لے کے آ گیا. تو وہ جو سگنل لے کے آئے ہیں ان کو پڑھنے، ان کی طرف دیکھنے کو تیار نہیں. مطلب اس قدر بے وقوفانہ عمل ہے، اس قدر جو ہے آپ کہہ لیں کہ جی اسٹوپڈ قسم کا جو ہے وہ ایٹیچیوڈ ہمیں نظر آتا ہے. یہ سائنس کے نام سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور وہاں تو اتنی توہم پرستی ہے کہ جی کبھی آپ دیکھیں گے BBC کے اوپر آپ کو ایسے آرٹیکل مل جائیں گے کہ جی وہ کسی لیب کے اندر ان کو لگا کہ جی سگنل ریسیو ہو رہے ہیں. بعد میں پتہ چلا کہ وہ لیب میں پڑی ہوئی مائکرو ویو کی ریس تھی، جن کو وہ جو ہے وہ سمجھتے رہے کہ جی اسپیس سے سگنل ریسیو ہو گیا، اور اس سے وہ خوشی کے مارے جو ہے وہ پاگل ہوئے جا رہے تھے. تو ایک طرف تو یہ انتہا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ وہ سگنل کیا پوری کتابیں ریسیو ہو چکی ہیں، لیکن ان کی طرف توجہ دینے کو تیار نہیں ہے، ان کو سمجھنے کے لیے جو ہے. تو اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہے ہیں کہ بلّہ یوقنون، سمجھنا ہی نہیں چاہتے، یقین ہی نہیں رکھنا چاہتے، ایمان ہی نہیں لانا چاہتے. یہ ان کا معاملہ ہے. نیکسٹ سورہ نجم کا بیان ہے. سورہ نجم کے شروع میں معراج کے واقعے کا تذکرہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تقریباً 10 نبوی کو بعض سیرت نگاروں نے اختلاف بھی کیا ہے، بعض نے 11 بھی کہا ہے. اس طرح اور بھی اقوال موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ یہاں مسجد حرام سے مسجد اقصی، اور پھر مسجد اقصی سے آپ پھر 7 آسمانوں کے اوپر، پھر سدرۃ المنتہا، اور اس سے اوپر پھر اللہ عز و جل سے آپ کی ملاقات ہوئی، اللہ عز و جل سے آپ کی گفتگو ہوئی. تو اس کا تذکرہ ہمیں جو ہے وہ احادیث میں بھی ملتا ہے، قرآن میں بھی ملتا ہے. تو یہاں پہ سورہ نجم میں شروع کی جو آیات ہیں، اس میں یہ جو تذکرہ کیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے درمیان 2 کمانوں کے درمیان جو ہے وہ فاصلہ رہ گیا تھا. یعنی 2 کمانوں کا جتنا فاصلہ ہوتا ہے نا، اتنا فاصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے درمیان رہ گیا تھا. اس سے کون مراد ہے؟ بعض مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ اس سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام ہے. فکان قاب قوسین او ادنیٰ، کہ یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے اور قریب آ گئے، اور اتنا قریب آ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے درمیان 2 کمانوں کے یا 2 کمانوں سے بھی کم فاصلہ رہ گیا. اور پھر انہوں نے اپنے بندے کی طرف جو ہے وہ وحی کی، جو انہوں نے وحی کی، یعنی اللہ کے بندے کی طرف وحی کی. تو بعض مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ اس سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام ہے. کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات مراد لیں تو پھر اس پہ ایک شبہ اور ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ کی ذات کوئی جسم ہے کہ اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فاصلہ 2 کمانوں یا اس سے بھی کم رہ گیا تھا؟ ٹھیک ہے، یا یہ کہ اللہ کے لیے کیا یہ الفاظ کہ اللہ تعالیٰ قریب ہوا اور اللہ تعالیٰ اور زیادہ قریب آ گیا. تو اس سے یہ شبہ پیدا ہوا کہ کیا اللہ کی ذات کوئی جسم ہے کہ جس کے قریب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب وہ اللہ کی ذات ہوئی. تو اس شبے کو دور کرنے کے لیے بعض مفسرین نے پھر یہ قول اختیار کیا کہ یہاں پہ مراد حضرت جبریل علیہ السلام ہے، اللہ کی ذات مراد نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی ذات ماورا ثم ماورا. واللہ عالم. باہر چونکہ یہاں پہ قرآن مجید نے 3rd پرسن غائب کے انداز میں جو ہے وہ اس کا تذکرہ کیا ہے کہ ثم دنا فتدلی، پھر وہ قریب ہوا اور مزید قریب ہو گیا. اس سے مراد اللہ تعالیٰ ہیں یا جبریل ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے. فکان قاب قوسین او ادنیٰ، اور اس کے درمیان اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو ہے جو فاصلہ رہ گیا وہ 2 کمانوں کے برابر تھا یا اس سے بھی کم تھا. تو
اس وقت میں جو ہے وہ حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کے بندے پہ وحی کی یا اللہ نے اپنے بندے پہ وحی کی، دونوں تفسیریں جو ہے وہ موجود ہیں۔ نیکسٹ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات جو کچھ دیکھا تھا تو اس کی بات ہو رہی ہے کہ ما کذب الفؤاد ما رأى، آپ نے اپنے دل کی آنکھ سے دیکھا، یعنی ظاہری آنکھ سے نہیں دیکھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بھی کہتے ہیں کہ معراج کی رات جو مشاہدات تھے آپ کے وہ آپ نے اپنی دل سے دیکھے۔ قرآن کا بیان بھی یہی ہے کہ ما کذب الفؤاد ما رأى، دل نے نہیں جھٹلایا جو اس نے دیکھا، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی نشانیاں دکھائی گئیں، آپ کو جو ہے وہ سدرۃ المنتہا بیری کا ایک درخت تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا، تو آپ نے اس کے اوصاف کو جو ہے وہ بیان کیے۔ پھر کہا گیا کہ اندہا جنت الماوا، اسی کے پاس وہ جنت ہے، جنت کا جو ٹھکانہ ہے، جو رہنے کی جگہ ہے۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، پھر بیری کے درخت کے اوپر جو چھا رہا تھا، کیا چھا رہا تھا وہ بہرحال ایک ایسی چیز تھی جو ناقابل بیان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ وہ ناقابل بیان ہے۔ ما زاغ البصر وما طغى، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نگاہ تھی نہ تو وہ حد سے بڑی اور نہ ہی جو ہے وہ کسی طرف مائل ہوئی۔ لقد رأى من آیات رب الکبریٰ، آپ نے اپنے رب کی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ تو کیا معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو بھی دیکھا؟ اس میں اختلاف ہے، صحابہ میں سے یہ اختلاف چلا آ رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا، اگرچہ دل کی آنکھ سے دیکھا، یہاں پہ بھی اس کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے ما کذب الفؤاد ما رأى، لیکن ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا قول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اپنے رب کو نہیں دیکھا، اپنے رب سے گفتگو کی ہے لیکن اپنے رب کو نہیں دیکھا، یعنی حجاب کے پیچھے سے اپنے رب سے جو ہے وہ گفتگو کی ہے۔ تو دونوں طرح کے اقوال ہمیں مفسرین کے اندر جو ہے وہ ملتے ہیں۔ تو قرآن نے اس کا بھی تذکرہ کیا کہ آپ نے بڑی بڑی نشانیاں دیکھی، آپ کو جنت دکھائی گئی، جہنم دکھائی گئی، سدرۃ المنتہا دکھایا گیا، ٹھیک ہے، بیت المعمور جو فرشتوں کا قبلہ ہے وہ دکھایا گیا، پھر آپ کو جو ہے وہ نبیوں کے ساتھ آپ کی ملاقاتیں ہوئیں، یہ سب کچھ ہوا بہرحال، یہ نشانیاں تو آپ نے دیکھیں۔ ہاں، بس اس میں صرف اختلاف ہے کہ اپنے پروردگار کو آپ نے دیکھا کہ نہیں دیکھا۔ باقی یہ کہ قیامت والے دن تو دیکھیں گے، وہ تو ہمیں حدیثوں میں بھی ملتا ہے۔ نیکسٹ آیات میں یہ ہے کہ کبیرہ گناہوں سے جو اجتناب ہے یہ بہت ضروری ہے۔ قرآن میں کئی ایک مقام پہ یہ بیان موجود ہے کہ اللہ کے بندے وہ ہیں جو کبیرہ گناہوں سے، بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہتے ہیں، چھوٹے گناہ اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف کر دیتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کوئی نبی دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ایک وقت گزر جاتا ہے ان کی قوم پر، اس نبی کی امت پہ، تو وہ امت کیا کرتی ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں بڑی حساس ہو جاتی ہے اور بڑے بڑے گناہوں کو کچھ سمجھتی نہیں ہے۔ تو یہ وہی بات ہے کہ الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش، کہ جو لوگ جو ہے وہ کبیرہ گناہوں کو اور بے حیائی کی باتوں سے اجتناب کرتے ہیں۔ الا اللمم، ہاں چھوٹے چھوٹے گناہ، ان ربک واسع المغفرۃ، تو آپ کا رب جو ہے وہ اس کی مغفرت بہت وسیع ہے۔ هو اعلم بکم اذ انشأکم من الارض، اللہ تعالیٰ تمہیں خوب جانتا ہے جب اللہ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، جب تم اپنے ماں کے پیٹ میں تھے حالت جنین میں، اس وقت اللہ تمہیں بہتر جانتا تھا۔ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو پاک صاف نہ کہو، مطلب اپنی تعریفیں مت کیا کرو کہ میں اتنا اچھا، میں اتنا نیک، متقی پرہیزگار ہو۔ اعلم بمن اتقى، اللہ کو پتہ ہے کہ کون کتنا متقی ہے۔ تو اپنی خوبیاں اس طرح سے نہ بیان کیا کرو، اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ تو اصل رویہ کیا ہونا چاہیے ایک بندہ مومن کا کہ بڑے گناہوں کے بارے میں حساس رہے، سود سے بچے، رشوت سے بچے، ظلم سے بچے، شرک سے بچے، قتل سے بچے، زنا سے بچے، چوری سے بچے، ڈکیتی سے بچے، جھوٹ سے بچے، وعدہ خلافی سے بچے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو بڑے بڑے گناہ ہیں، والدین کی نافرمانی سے بچے، ان سے بچنا چاہیے۔ باقی چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے کہ انسان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں حساس ہو جائے۔ اب کسی جو ہے وہ انسان کا قتل کر دیا ہے، ٹھیک ہے، اب قتل تو جو ہے وہ کسی انسان کا وہ تو ایسی ہے کہ جیسے کسی مچھر کو مار دیا ہے، اس کو تو یوں سمجھ رہا ہو، اور مچھر کا خون جو ہے وہ اپنی قمیض پہ لگ جائے تو اس کے بارے میں بڑا حساس ہو کہ میری قمیض ناپاک ہوگی، اب اس میں نماز پڑھ سکتا ہوں کہ نہیں پڑھ سکتا۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے مسائل کے بارے میں جو ہے وہ انسان حساس ہو جائے اور بڑے بڑے گناہ کرتا رہے، ٹھیک ہے۔ تسبیح جو ہے وہ بائیں ہاتھ میں پکڑ کے پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پکڑ سکتے، اور دوسرے ہاتھ سے جو ہے وہ رشوت لی جا رہا ہے، یعنی رشوت لینا اس کے لیے کوئی مسئلہ نہ ہو، لیکن یہ اس کے لیے بڑا مسئلہ ہو کہ تسبیح کون سے ہاتھ میں جو ہے وہ پکڑ کے اس نے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اس قسم کی شخصیات جو ہے وہ سوسائٹی میں پیدا ہو جاتی ہیں کہ دین کے اصل میسج کو وہ بھلا دیتے ہیں، دین کے اصل میسج کو وہ پس پردہ ڈال دیتے ہیں، پھر وہ ان چیزوں کے اوپر بحث کرتے رہتے ہیں کہ جی کچن میں جو کیلا رکھنا ہے اس کا رخ جو ہے وہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے، بڑی بڑی چیزوں کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ وہ جو قرآن کہتا ہے نا لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاسم واکلہم السحت، ان کے مولوی، ان کے صوفی، ان کے درویش، ان کے وائز انہیں کیوں نہیں منع کرتے، حرام کھانے سے کیوں نہیں منع کرتے،
ان کو جو ہے وہ گناہ کی باتوں سے کیوں نہیں منع کرتے؟ اب حرام کھانے سے اگر منع کریں گے تو ہر دوسرا جو مقتدی ہے، ٹھیک ہے، اس کی کمائی جو ہے وہ حرام کی ہے، کوئی رشوت لے رہا ہے، کوئی سود خور ہے، کوئی جھوٹی قسمیں کھا کے جو ہے وہ اپنا مال جو ہے وہ بٹور رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب مولوی صاحب اگر ان چیزوں کو جو ہے وہ جمعے کے خطبے میں دروس میں بیان کرنا شروع کر دیں گے اور کہیں گے کہ جی ہم نے چندہ نہیں لینا جس کا مال حرام کا ہے، تو پھر کہاں سے مسجد چلے گی اور کہاں سے جو ہے وہ مولوی صاحب کا مدرسہ چلے گا؟ تو یہ صورتحال ہے۔ بہر نہیں، ان چیزوں سے روکنا ہے، اصل چیز یہی ہے، نہیں عن المنکر، نہیں عن المنکر۔ اب ان کو دین کے نام پہ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، اصل دین کو نظر انداز کر کے چھوٹی چھوٹی چیزیں بتا کے ان کو بھی خوش کرتے رہتے ہیں، اور لوگ بھی خوش رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار ہمیں چھوٹے چھوٹے بس اعمال بتا دو، اس کا اتنا ثواب، اس کا اتنا ثواب ہے۔ تو بس وہ لوگوں کی بھی جو ہے نا وہ کوئی افیون چاہیے، بس کوئی اس قسم کی ایڈکشن چاہیے، بس جو ان کو بتا دی جائے اور وہ کرتے رہیں، بس یہ وظیفہ ہمیں مل گیا، بس ہم جنت میں چلے جائیں۔ باقی یہ ہے کہ لوگوں کا حق مارتے رہیں، لوگوں کے ساتھ ظلم کرتے رہیں، اس کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ نہیں، یہ بہت بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہے۔ نیکسٹ آیات میں کیا کہا جا رہا ہے کہ انسان کو اس کی محنت کا ہی پھل ملے گا، وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ۔ انسان کو آخرت میں وہی کچھ ملے گا جس کے لیے اس نے ایفرٹ کی، دنیا میں بھی جس کے لیے اسٹرگل کرتا ہے وہی کچھ ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور ان قریب انسان کی جو کوشش ہے وہ دیکھی جائے گی، اللہ تعالیٰ دیکھیں گے اس کے اعمال نامے میں کتنی اس نے ایفرٹ کی، کتنی کوشش کی، پھر اس کی کوشش کی عوض اس کو ثُمَّ يُجْزَاءُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، اور دیکھو تمہیں اپنے رب کے پاس ہی واپس آنا ہے، اللہ کے پاس ہی واپس پہنچنا ہے۔ تو محنت کا پھل ملے گا، محنت تو کرنی پڑے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کہا تھا کہ دیکھو میں تمہیں جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکتا، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اپنے عمل کے ذریعے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی حضرت صفیہ سے کہا کہ دیکھو میں تمہیں اپنے جو ہے وہ بیہاف پہ جنت میں نہیں لے کے جا سکتا، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے خود ہی بچاؤ اور اپنے اعمال کے سبب بچاؤ۔ تو اسی طرح سے نبیوں کے آپ دیکھ لیں کہ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی جو بیوی تھی نافرمان تھی، ٹھیک ہے، نبی کی بیوی ہونے کے باوجود جہنم میں جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب نافرمان تھا، جہنم میں جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کچھ کام نہیں آئیں گے۔ اسی طرح سے جو ہے وہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ہے، کچھ کام نہیں آئیں گے حضرت لوط علیہ السلام ان کو۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کے کچھ کام نہیں آئیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد ایمان نہیں لے کے آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو کچھ کام نہیں آئیں گے۔ تو والد ہو گیا، بیوی ہو گئی، بیٹا ہو گیا، چچا ہو گیا، تو بڑے بڑے انبیاء جو ہے وہ اپنے ان رشتہ داروں کے کچھ کام نہیں آئیں گے کیونکہ وہ ایمان ہی نہیں لے کے آئے۔ تو انسان کو آخرت میں جو کچھ ملے گا ظاہری بات ہے اسے اس کی ایفرٹ کے عوض ملے گا نا، تو وہ پہلے کچھ ایفرٹ کرے گا تو صحیح نا، کوئی ایمان لے کے آئے گا، کوئی نیک عمل کرے گا، پھر اس کے بعد اگر کوئی کمی کوتاہی ہو گئی تو وہ پھر شفاعت کا کانسیپٹ ہے، ٹھیک ہے، وہ کمی کوتاہی شفاعت سے دور ہو جائے گی، لیکن ایفرٹ ہی نہیں کرے پھر ظاہری بات ہے پھر کون اس کی سفارش کرے گا۔ نیکسٹ آیات میں سورہ قمر میں یہ بات بیان کی جا رہی ہے، اور یہ بات بار بار سورہ قمر میں ریپیٹ ہو کے بیان ہوئی ہے، یہ آیت کئی مرتبہ بیان ہوئی سورہ قمر کے اندر کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا نصیحت کے لیے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ قرآن کو سمجھنے کے دو لیول ہیں، ایک لیول وہ ہے جسے ہم واضح و نصیحت کہتے ہیں۔ واضح و نصیحت کے اعتبار سے قرآن مجید آسان ہے، ہر بندہ جو ہے وہ اس کا ترجمہ پڑھے اور اس کے ساتھ اپنا ایک پرسنل جو ہے وہ تعلق قائم کرے کہ قرآن سے میں نصیحت حاصل کروں اور اپنی زندگی میں کوئی عملی تبدیلی لے کے آؤں۔ قرآن کے تراجم کس لیے لکھے گئے؟ ظاہری بات ہے علماء کو تو عربی آتی ہے، ہر فرقے کے علماء نے، ہر سیکٹ کے علماء نے جو ہے وہ قرآن مجید کی اردو میں ترجمہ اور تفسیر ہمیں مل جاتی ہے، ہر زبان میں مل جاتی ہے، انگریزی میں مل جاتی ہے، پشتو میں مل جاتی ہے، پنجابی میں مل جاتی ہے۔ تو یہ سب علماء نے کس لیے کیا؟ عوام الناس کے لیے کیا نا، تو عوام الناس کو قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنا چاہیے، سننا چاہیے، سمجھنا چاہیے، قرآن کے ساتھ ایک تعلق تذکر کے لیول پہ، نصیحت کے لیول پہ کہ قرآن نصیحت بن رہا ہے ہمارے لیے۔ ہاں ایک ہے قرآن مجید کو سمجھنا تدبر کے لیول پہ، گہرائی میں غور و فکر کرنا، قرآن مجید سے مسئلے نکالنا، قرآن مجید سے فقہی احکام نکالنا، شریعہ رولنگ جو ہے ڈرائیو کرنا، قرآن مجید سے فتوے دینا۔ اب یہ کام ایک عالم کا ہے، ایک ایکسپرٹ کا ہے کہ جس کی زندگی قرآن مجید کے لیے وقف ہے، جس نے علوم قرآن، قرآنک سائنسز کو، جو اسلامک سائنسز ہیں ان کا علوم جو ہے وہ حاصل کیا، عربی زبان اور خاص طور پہ قرآن کی جو عربی ہے اس کی گہرائی میں اترا، ٹھیک ہے، تو صرف نحو کو جو ہے وہ اچھے سے سمجھا اس نے، تو اس میں اس نے گرپ حاصل کی، پھر وہ جو ہے وہ قرآن کو تدبر کے لیول پہ سمجھے اور پھر قرآن کو آگے بیان کرے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عام آدمی کا تعلق قرآن سے تذکر کے لیول پہ، نصیحت کے لیول پر ہے، وہ ہر آدمی کا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اگر اس نے درس بھی دینا ہے تو وہ کسی معروف قرآن مجید کی تفسیر جو ہے وہ اس کو سامنے رکھ کے اس میں سے کچھ پڑھ لے،
جو کسی عالم کی تفسیر ہے تو اس کا درس دے دے تو اس میں کوئی حرج نہیں تذکر کے لیے. ہاں اگر اس نے کوئی نقطہ رسی کرنی ہے, اس نے کوئی تفسیر بیان کرنی ہے, اس نے کوئی تفسیر لکھنی ہے, تو پھر ایک وہ لیول ہے جہاں اسے ایکسپرٹ بننا پڑے گا, باقاعدہ علم حاصل کرنا پڑے گا, جو دین کا نالج ہے, جو اسلامک سائنسز ہیں, جو قرآنک سائنسز ہیں, ان کی گہرائی میں اترنا پڑے گا. نیکسٹ کیا ہے سورہ رحمان. سورہ رحمان کی فضیلت ہمیں حدیثوں میں ملتی ہے, اور یہ وہ قرآن مجید کی صورت ہے کہ جس میں جنات کو بھی مخاطب کیا گیا. یعنی عام طور پہ قرآن میں ہمیں انداز یہ ملتا ہے کہ انسانوں کو خطاب ہے, لیکن اس صورت میں جو ہے وہ انسانوں کے ساتھ جنات دونوں کو مخاطب کیا گیا اکثر و بیشتر آیات میں. تو شروع کی آیات میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قرآن مجید کی فضیلت کو بیان فرما رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ الرحمن, اللہ کے صفاتی ناموں میں سب سے افضل رحمان صفاتی ناموں میں. علم القرآن, اللہ نے قرآن کا علم دیا. ویسے تو جو علم انسان کے پاس ہے سب اللہ کا دیا ہو, سائنس کا ہے, سوشل سائنسز کا ہے, سب اللہ نے سکھایا. وعلم آدم الاسماء کلھا, لینگویجز کا علم بھی اللہ نے دیا. ٹھیک ہے, تو علم القرآن, لیکن اللہ تعالیٰ نے جو بھی انسانوں کو علوم دیے ان میں سب سے بہترین علم قرآن کا ہے جس کا تذکرہ اللہ نے کیا. خلق الانسان, اللہ نے انسان کو پیدا کیا. اب سب چرند پرند حیوانات, زمین, آسمان, ستارے, یہ سب اللہ کے پیدا کرتا ہے, لیکن بہترین مخلوق انسان ہے. علمہ البیان, اللہ تعالیٰ نے انسان کو بیان کی قوت دی, قوت گویائی, اسپیکنگ پاور دی. ویسے تو انسان کے اندر قوت بصارت ہے, سماعت ہے, سننے کی قوت ہے, دیکھنے کی ہے, یہ سب اللہ کی دی ہوئی قوتیں ہیں, لیکن ان میں سب سے بہترین قوت گویائی ہے. یعنی انسان جو ہے وہ دوسروں سے کس لحاظ سے ممتاز ہے کہ انسان بول سکتا ہے, دوسرے جاندار بول نہیں سکتے. مثال کے طور پہ کچھ جاندار ایسے ہیں کہ جن کے حواس خمسہ انسان سے بھی زیادہ ہے. جیسے کتے کے اندر جو قوت شامہ ہوتی ہے, سونگھنے کی قوت, وہ انسان سے زیادہ ہوتی ہے. باز اور شکرے کے اندر دیکھنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ انسان سے زیادہ ہوتی ہے, لیکن انسان کے اندر ایک صلاحیت ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ دوسرے جانداروں سے, دوسرے حیوانات سے مختلف ہے, اور وہ ہے قوت گویائی. تو اب نتیجہ کیا ہے کہ اللہ کی بہترین صفت, یعنی اللہ تعالیٰ نے بہترین علم انسان کو دیا. کس کو؟ جو اللہ تعالیٰ کی بہترین مخلوق ہے. اللہ نے اپنی بہترین مخلوق یعنی انسان کو بہترین علم یعنی قرآن دیا. اب انسان کیا کرے, اپنی بہترین صلاحیت یعنی قوت گویائی کو اس بہترین علم کے سیکھنے سکھانے میں لگا دے, یعنی قرآن مجید کے, جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بہترین وہ ہے. کس کو کہا؟ صحابہ کو, یعنی بیسٹ آف یو, تم میں سے بہترین, صحابہ میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. یعنی صحابہ تو سب بہترین ہیں, لیکن ان میں بھی بہترین وہ ہے جو پھر قرآن سیکھتے اور سکھاتے ہیں. تو یہ ہمیں بھی قرآن سیکھنے اور سکھانے کے لیے اپنی زندگی میں سے کچھ وقت جو ہے وہ نکالنا چاہیے, قرآن کے ساتھ سنجیدہ جو ہے وہ تعلق قائم کریں. نیکسٹ آیات میں وہی جو آخری منزل کی صورتوں کا مرکزی مضمون ہے, قیامت کا, جنت اور جہنم کا بیان. تو قیامت والے دن کے حوالے سے یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ رزلٹ انسانوں کے چہروں پہ لکھا ہوگا. دنیا میں بھی جب رزلٹ آتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ رزلٹ والے دن جو ہے وہ بعض بچوں کے چہرے کھلے ہوتے ہیں, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کے پیپر کیسے ہوئے ہیں, اور سب کلاس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ محنتی بچے تھے. اور کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے چہرے مرجھائے ہوتے ہیں, وہ ڈر رہے ہوتے ہیں ہم فیل نہ ہو جائیں. ٹھیک ہے, تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے سارا سال پڑھائی نہیں کی, اور باقی کلاس کے بچوں کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ نکمے بچے ہیں. تو اسی طرح قیامت والے دن جب لوگ میدان حشر میں کھڑے ہوں گے تو ان کے چہروں سے رزلٹ عیاں ہوگا, اس سے پہلے کہ اعمال نامے ان کے ہاتھوں میں پکڑائے جائیں. یہی بات بیان کی جا رہی ہے. فَيَوْمِئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ انس ولا جان, قیامت والے دن کسی جن سے, کسی انسان سے اس کے گناہوں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا. خود ہی اس کے چہرہ ہی بتا دے گا کہ بھائی وہ مطلب گناہ گار ہے کہ نہیں. یعرف المجرمون بسیماہم, مجرم جو ہے وہ اپنی چہروں سے, اپنی پیشانیوں سے پہچانے جائیں گے. فیؤخذ بالنواصی والاقدام, اور انہیں ان کے قدموں سے اور ان کی پیشانیوں سے پکڑ کے جو ہے وہ جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا. تو اے جنو انس, تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تمہارے رب کی بہت بڑی بڑی نعمتیں ہیں, تو ان کو جھٹلانے کی طرف نہ جاؤ, ان نعمتوں کا شکر ادا کرو. اگر ان کا شکر نہ ادا کرو گے اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرو گے تو پھر یہ جہنم تمہارا مقدر بن جائے گی. نیکسٹ آیات میں جہنم کے تذکرے کے بعد جنت کا ذکر ہے. قرآن میں اکثر و بیشتر جنت اور جہنم کا بیان ایک ساتھ ہمیں ملتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں ان کے لیے جہنم کا ذکر کیا جاتا ہے تاکہ وہ جہنم کے ڈر اور خوف کی وجہ سے جو ہے وہ اپنے عمل کو ٹھیک کر لیں. اور جو اللہ کے فرما بردار ہیں پھر ان کے لیے جنت کا تذکرہ کیا جاتا ہے تاکہ ان کی شکر گزاری اور ان کی جو فرما برداری ہے اس میں اضافہ ہو کہ اللہ نے ان کے لیے کیا نعمتیں تیار کر رکھی ہیں. تو کہا جا رہا ہے کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. یعنی یہاں دنیا میں رہتی اسے ڈر اور خوف پیدا ہوا کہ یار ایک دن میں نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے
اور اللہ نے مجھ سے جو ہے وہ سوالات پوچھنے ہیں، اچھا میرے بندے یہ کیوں کیا، وہ کیوں کیا، تو یہ سب کچھ سوچ کے وہ دنیا میں ہی ڈر گیا، تو اس کے لیے تو 2 جنتیں ہیں، یعنی بن دیکھے اللہ کو بن دیکھے ڈر رہا ہے نا، تو بہت بڑا مقام ہے۔ اب یہ جو 2 جنتیں ہیں، کہا جا رہا ہے کہ ذوات افنان، اس کی جو شاخیں ہیں نا وہ بہت بہت زیادہ ہوں گی، یعنی گھنے باغات ہوں گے، جیسے آج بھی ہم سینریز میں دیکھتے ہیں یا بعض اوقات چھوٹے چھوٹے کلپس جو ہے دنیا کے اس پلانٹ ارتھ کے وائرل ہو جاتے ہیں، تو وہ جو گھنے باغات ہوتے ہیں جہاں سورج کی دھوپ بھی جو ہے وہ نیچے زمین پہ نہیں پڑ رہی ہوتی، تو وہ انسان کو بہت اٹریکٹ کرتے ہیں، خاص طور پہ پہاڑوں کے اندر جہاں چشموں کا پانی بھی بہہ رہا ہو، تو اسی طرح کی جو ہے وہ 2 جنتیں ہوں گی۔ اب 2 جنتوں سے کیا مراد ہے، اس میں بعض مفسرین تو اس طرف گئے ہیں کہ ایک جنت جو ہے وہ انسانوں کے لیے ہوگی، ایک جنات کے لیے ہوگی، تو جنات کی جنت ان کی خواہشات کے حساب سے ہوگی، اور انسانوں کی جو ہے وہ ان کی خواہشات کے اعتبار سے، کیونکہ دونوں کا جو سبسٹنس ہے، یعنی جو مادہ تخلیق ہے، میٹر آف کریشن ہے، وہ ڈیفرنٹ ہے۔ جنات کو اللہ تعالیٰ نے آگ کی لپٹ سے پیدا کیا، انسانوں کو جو ہے وہ مٹی سے پیدا کیا، تو دونوں کی جنتیں مختلف ہوں گی۔ ایک تفسیر تو یہ کی گئی ہے، اور اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ اس سورہ مبارکہ کے اندر جو ہے وہ جنوں کو بھی خطاب ہے اور انسانوں کو بھی خطاب ہے۔ البتہ بعض اہل علم کا یا بعض مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ یہاں 2 جنتوں سے مراد جو ہے وہ یہ جنتیں ہیں، ایک وہ جو کہ دیہاتی لوگوں کے لیے ہوں گی اور ایک وہ جو شہری زندگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی طائف ہے، مکہ ہے، مدینہ ہے، یہ چھوٹے چھوٹے شہر تھے، شہری جو لائف سٹائل تھا وہ ڈیفرنٹ تھا، اور جو بدوؤں کا لائف سٹائل تھا وہ بالکل ڈیفرنٹ ہوتا تھا۔ تو یہاں پہ 2 اور جنتوں کا ذکر ہے، وَمِن دُونِهِمَا جنتان، ان 2 جنتوں کے علاوہ 2 جنتیں ہوں گی، ٹھیک ہے، مدہامتان، جو انتہائی خوب گہری سرسبز ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اب اس میں بھی جو ہے وہ جب قرآن مجید تذکرہ کرتا ہے دونوں قسم کی جنتوں کا، تو اس میں کچھ ایسی ہیں کہ جن میں کہا جا رہا ہے کہ جی خیموں کے اندر جو ہے وہ ان کی حوریں ہوں گی۔ اب خیمے ظاہری بات ہے ڈیزرٹ میں صحرا میں ہوتے تھے، تو ایک جو بدوانہ جو ہے وہ لائف سٹائل تھا ان کا۔ آج بھی عربوں کے ہاں آپ دیکھیں جو ان کی رائل فیملی وغیرہ ہیں، ان کے اندر یہ مزاج ہوتا ہے، تو وہ صحرا میں ڈیزرٹ میں نکل جاتے ہیں اور وہاں جا کے جو ہے وہ اپنا کچھ وقت گزارتے ہیں اور اس کو انجوائے کرتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اس مزاج کے لیے ایک جنت ہوگی کہ خیموں کے اندر جو ہے وہ ان کی حوریں جو ہے وہ ان کے لیے بیٹھی ہوں گی ان کے انتظار میں، اور دوسرا جو ہے وہ ایک جو شہری لائف سٹائل ہوگا اس کے لیے ہوں گی۔ بعض روایات میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ 2 قسم کی جو جنتیں ملیں گی ان میں سے ایک وہ ہوگی جو کہ چاندی کی ہوگی، یعنی اس کی ہر چیز چاندی کی ہوگی، اور دوسری وہ جس کی ہر چیز جو ہے وہ سونے کی ہوگی۔ بہرحال 2 جنتوں کی مختلف طرح سے تشریحات کی گئی ہیں، تو وہ سب ہی ایک اپنے اپنے پہلو کے اعتبار سے درست ہو سکتی ہیں۔ نیکسٹ جو ہے سورہ رحمان کے بعد سورہ واقعہ ہے۔ سورہ واقعہ کا بھی بڑا موضوع جو ہے وہ جنت جہنم یعنی آخرت ہے، آخرت کا بیان ہے۔ سورہ واقعہ کے شروع میں جو ہے وہ السابقون الاولون کا بیان ہے، اور اصحاب الیمین کا اور اصحاب الشمال کا، یعنی آخرت میں لوگ 3 کیٹیگریز میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک وہ جو دنیا میں ہی آگے بڑھ جانے والے تھے، سبقت لے جانے والے تھے، ان کی جنت اور ہوگی، اور ایک وہ ہوں گے کہ جن کا اعمال نامہ جو نیکیوں والا پڑھ رہا تھا وہ بھاری ہو گیا، تو یہ دائنی طرف والے ہوں گے، ان کے لیے بھی جو جنتیں ہیں ان کو بھی بیان کیا گیا، ان کی صفات بیان کی گئی، یعنی جو جنت کے بڑے درجات میں ہوں گے ان کی جنتیں اور ہوں گی، جو جنت کے نچلے درجات میں ہوں گے ان کی جنتیں اور ہوں گی۔ تو السابقون الاولون جنت کے اعلیٰ درجات میں ہوں گے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جنت کے 100 درجات ہیں، اور ان میں سب سے بڑا درجہ جنت الفردوس ہے۔ جب بھی اللہ سے مانگو تو جو ہے وہ اللہ سے جنت الفردوس کا مطالبہ کرو، کیونکہ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ اور دوسرا جو اصحاب الیمین ہوں گے تو یہ ادنیٰ درجے کی جنتوں میں ہوں گے، تو دونوں کی جنتیں مختلف ہوں گی، اور قرآن نے تفصیل سے دونوں کا جو ڈفرینس ہے اس کو بھی بیان کرنے کی کوشش کی ہے، اور دونوں جنتوں کا جو ڈفرینس ہے قرآن نے اس کو تفصیل سے جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ تیسرے نمبر پہ اصحاب الشمال کو بیان کیا گیا، بائیں طرف والے، یعنی یہ وہ لوگ ہوں گے جو کہ ناکام ہوں گے، تو کچھ لوگ آگے کھڑے ہوں گے اعلیٰ درجے کے جنتوں والے، کچھ دائیں طرف کھڑے ہوں گے جو جنت میں جائیں گے، کچھ بائیں طرف کھڑے ہوں گے جو کہ جہنم میں جائیں گے۔ پھر جہنم کی صفات کو قرآن نے کھول کے بیان کیا۔ یہ تو تھا اس سورہ مبارکہ کے مضامین۔ اب اس سورہ مبارکہ کی فضیلت میں کچھ روایات ہیں، لیکن وہ ضعیف اور موضوع بلکہ فیبریکیٹڈ من گھڑت روایت ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اگر مغرب کے بعد آپ سورہ واقعہ کی تلاوت کریں تو آپ کے رزق میں کشادگی پیدا ہو جاتی ہے، ایسی کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے۔ ہاں ویسے قرآن مجید پڑھے تو اللہ تعالیٰ رزق میں کشادگی کرتے ہیں، اس میں وہ بات عمومی طور پہ کہنا مطلب ٹھیک ہے، لیکن ایسی کوئی اسپیسیفک روایت موجود نہیں ہے کہ سورہ واقعہ کے پڑھنے سے رزق میں کوئی کشادگی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سابقون الاولون کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ جو دنیا میں آگے نکل گیا نا نیکیوں میں، دین کے کام کرنے میں، کہا گیا اولئک المقربون، یہ اللہ کے بہت قریبی ہوں گے قیامت والے دن۔
مقربین میں سے ہوں گے. جیسے دنیا میں جیسے کوئی پولیٹیکل لیڈر ہوتا ہے اور کوئی اس کا قریبی ہوتا ہے، اور یار اس کے تو اب فلاں پولیٹیکل لیڈر کے ساتھ جو ہے وہ جو پرائم منسٹر ہے، چیف منسٹر ہے، اس کے ساتھ تعلقات ہیں، تو لوگ بڑا اس کے اوپر فخر کرتے ہیں. تو اللہ کے مقرب مطلب کتنے قابل فخر لوگ ہوں گے جو قیامت والے دن اللہ کے مقرب ہوں گے، اللہ کے قریبی ہوں گے. فی جنات النعیم، نعمتوں والے باغات میں. ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین. تو یہ جو سابقون الاولون ہوں گے نا، تو ہر امت میں یہ پہلے لوگوں میں زیادہ ہوں گے اور پچھلے لوگوں میں کم ہوں گے. یعنی اس امت میں بھی پہلے لوگوں میں یعنی صحابہ میں زیادہ لوگ ہوں گے جو السابقون الاولون میں ہوں گے، اور اس امت میں جو بعد میں آنے والے ہیں ان میں تھوڑے لوگ ہوں گے جو السابقون الاولون میں شامل ہوں گے. علی سرر موضونہ، اور ان کی جو مسحریاں ہوں گی وہ سونے کی تاروں سے بنی ہوئی ہوں گی، جن کے اوپر یہ بیٹھے ہوں گے. متقین علیہا متقابلین، آمنے سامنے تکیہ لگا کے بیٹھے ہوں گے. یطوف علیہم ولدان مخلدون، ان کے غلمان جو ہمیشہ اسی طرح سے خوبصورت رہیں گے، اسی عمر کے رہیں گے، وہ آ رہے ہوں گے ان کے لیے جو ہے وہ اپنا کھانے پینے کی چیزیں لے کے. باکواب و اباریک وکأس من معین، اور ان کے ہاتھوں میں جام ہوں گے، گلاس ہوں گے اور صاف ستھری شراب کے. لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، نہ تو اس شراب کے پینے سے ان کے سر میں درد ہوگا اور نہ ہی وہ بہکی بہکی باتیں کریں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے السابقون الاولون کی جنتوں کا نقشہ کھینچا ہے کہ سونے کی مسحریوں پہ بیٹھے ہوں گے گاؤ تکیہ لگا کے، اور ان کے غلمان اور خدام آ رہے ہیں اور ان کے لیے کھانا پینا جو ہے وہ چل رہا ہے. تو یہ گپ شپ کی محفلیں ہیں. جنت میں تو کوئی عبادت ہے کوئی نہیں، بس بیٹھنا ہے، گپ شپ لگانی ہے، کھانا پینا ہے. یعنی دنیا میں انسان کی جو خواہش ہے کہ بس ایسی آسائش کی زندگی ہونی چاہیے، وہ دنیا میں تو پوری نہیں ہوتی، لیکن یہ ہے کہ آخرت میں پوری ہو جائے گی اگر وہ جنت میں چلا گیا. وفاقیت مما یتحیرون، اسی طرح ہر قسم کے میوے جو وہ چاہیں گے، خشک میوہ جات جیسے. ولحم طیر مما یشتہون، پرندوں کا گوشت. بعض اوقات پرندوں کا گوشت انسان کو بہت اٹریکٹ کرتا ہے، جیسے تیتر کا گوشت ہے، بٹیر کا گوشت ہے. تو جس پرندے کا گوشت چاہیں گے وہ ان کے سامنے حاضر ہو جائے گا. وحور عین، موٹی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، خوبصورت. کامثال اللؤلؤ مکنون، وہ ایسی ہوں گی کہ جیسے کسی نے جو ہے وہ موتی چھپا دی ہوں، ایسی خوبصورت. موتی بھی کیونکہ چھپا کے رکھے، تو ایسی خوبصورت. جزاء بما كانوا يعملون، یہ ان کے عمل کا بدلہ ہوگا. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما، اور جنتوں میں، اپنی جنتوں میں وہ کوئی لغو بات نہیں سنیں گے، کوئی گناہ کی بات، کوئی آپس میں لڑائی جھگڑا بھی نہیں ہوگا کہ کوئی ایک دوسرے کو تان و تشنی کریں، ایک دوسرے کو لان تان کریں، موکنگ میمیکنگ، کچھ بھی نہیں ہوگا. الا قیلا سلاما سلاما، بس ایک دوسرے پہ سلامتی بھیج رہے ہوں گے. وہاں جنت میں کوئی لڑائی جھگڑا بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. اور یہ جو سلامتی بھی بھیج رہے ہوں گے یہ بھی تکلف سے نہیں، مطلب یہ از خود، مطلب ان کے جیسے آتا ہے نا کہ سانس کے اندر اللہ کی تحلیل، تکبیر، تسبیح، تحمید ڈال دی جائے گی، از خود سے جو ہے وہ اللہ کی تعریف اور توصیف کر رہے ہوں گے. اس کے لیے انہیں کوئی تکلف نہیں کرنا پڑے گا. پھر نیکسٹ جو ہے وہ اصحاب یمین کا، یعنی یہ تو السابقون الاولون کی جنتوں کا بیان تھا. اب اصحاب الیمین یعنی جن کا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو گیا، ان کی جنتیں. تو کہا جا رہا ہے کہ دیکھو وہ بھی کیا خوب جنتوں میں ہوں گے، اور بیری کے لمبے لمبے درخت ہیں، مطلب جو بغیر کانٹوں کے ہوں گے بیری کے درخت. وطلح منضود، اور اسی طرح کیلوں کے درخت جن میں کیلے تہ در تہ لگے ہوں گے. وظل ممدود، لمبے لمبے سائے، جیسے ہم سر کے درخت دیکھتے ہیں نادن ایریاز میں جاتے ہیں، لمبے لمبے درخت ہیں، تو ایسی ان کی جنتیں ہوں گی. وماء مسکوب، گرتا ہوا پانی جیسے آبشاروں کا پانی ہوتا ہے. وفاکہۃ کثیرہ، اور بہت سارے پھل ہوں گے. لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، نہ وہ پھل کبھی ختم ہوں گے نہ کوئی ان سے روکے گا. وفرش مرفوعہ، اور ان کے لیے اونچے اونچے مسحریاں لگی ہوں گی، اور ان کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حوریں پیدا کی. فجعلناہن ابکارا، کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بنایا، باکرا بنایا، یعنی وہ غیر شادی شدہ ہوں گی، ان کو کسی مرد نے ان سے پہلے چھوا نہیں ہوگا. وہ ان کی جو حوریں ہوں گی وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ پیار جتلانے والی ہوں گی، پیار کا اظہار کرنے والی ہوں گی، اور وہ ان کی ہم عمر ہوں گی. لاصحاب الیمین، یہ سب نعمتیں جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہوں گی جو دائیں طرف والے ہوں گے. نیکسٹ کیا ہے؟ نیکسٹ پھر اصحاب الشمال، تیسری کیٹیگری کے لوگ جو بائیں طرف والے ہوں گے، جن کو اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. تو اصحاب الشمال بائیں طرف والے، ان کا کیا حال ہوگا، ان پہ کیا افسوس کریں. فی سموم و حمیم، گرم ہوا اور کھولتی ہوئی گرم پانی میں. کوئی جہنم کی لو ہوگی، کھولتا ہوا گرم پانی ہوگا، اور ایسا سایہ ہوگا کہ جو سیاہ، جو ٹھنڈا بھی نہیں ہوگا، اور جو ان کے لیے جو ہے وہ آسائش کا باعث بھی نہیں ہوگا. ویسے تو سایہ دیکھیں نا، بادلوں کا سایہ انسان کو راحت پہنچاتا ہے، تو وہاں تو جہنم کی آگ کا دھواں ہوگا، اور وہ دھواں مزید جو ہے وہ ان کے لیے تکلیف کا باعث بنے گا. وہ دھواں جو ہے وہ ان کو کوئی راحت نہیں پہنچائے گا. انہم کانوا قبل ذلک مترفین، ان کا گناہ کیا تھا کہ یہ دنیا میں بڑے عیش و عشرت میں پڑے ہوئے تھے،
عیاشی میں، وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، اور ایک بڑے گناہ کے اوپر اصرار کرتے تھے، اور وہ بڑا گناہ کیا تھا؟ شرک کے اوپر اصرار کرتے تھے، ظلم کے اوپر جو ہے وہ اصرار کیا کرتے تھے۔ نیکسٹ آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ موت اور نزع کے عالم کی کیفیات کو بیان کر رہے ہیں۔ ہر انسان نے دنیا سے جانا ہے، یہ تو یونیورسل ٹروتھ ہے نا، جو دنیا میں آیا وہ جا رہا ہے، آنے کی ترتیب ہے، جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ دادا جو ہے وہ پہلے آیا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ جی پوتا جو ہے وہ پہلے جا رہا ہو، دادا بعد میں جا رہا ہو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تم نے اپنا وتیرہ بنا لیا، اپنی عادت بنا لی ہے کہ تم حیات کو جھٹلا رہے ہو، آخرت کو جھٹلا رہے ہو۔ تو ذرا سوچو کہ جب یہ جان تمہاری حلق میں پہنچ جائے گی، یعنی ہر انسان کے اندر اللہ نے ایک روح ڈال دی ہے نا، تو جیسی وہ روح نکلتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ فوت ہو گیا، وہ روح اوپر چلی جاتی ہے آسمانوں میں۔ نیک لوگوں کی روحیں علیین میں ہوتی ہیں، بدکار لوگوں کی سجین میں ہوتی ہیں۔ تو جب روح انسان کی حلق میں آ کے اٹک جاتی ہے، کچھ لوگوں کی روح آسانی سے نہیں نکلتی، پھنس جاتی ہے، تکلیف سے وہ جو ہے وہ ان کی جان نکلتی ہے۔ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ، اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو، یعنی تم جو رشتہ دار اور ریلیٹیوز ہو دیکھ رہے ہو، تمہارا جو محبوب ہے، تمہارا جو رشتہ دار ہے تمہاری آنکھوں کے سامنے دنیا سے جا رہا ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ، اور ہم اس مرنے والے کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، تم سے بھی زیادہ، لیکن تم ہمیں نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، بس اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تمہارے اوپر کسی کا بس نہیں چلتا، یعنی کوئی تمہیں پوچھنے والا نہیں، کوئی کریٹر نہیں ہے، کسی نے تمہیں پیدا نہیں کیا، سب کچھ از خود سے ہو رہا ہے، یہ جو مرنے والا جا رہا ہے نا، اس کو ذرا روک کے دکھا دو۔ بھائی روک کے دکھا دو پھر، اگر مطلب تمہارے اوپر کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے، کوئی اتھارٹی نہیں ہے تمہارے اوپر، کوئی جو ہے وہ الٹیمیٹ ٹروتھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اس کو روک کے دکھاؤ۔ یہ جو جا رہا ہے تم روکنا چاہتے ہو نا، تم نہیں چاہتے کہ یہ جائے، تم نہیں روک سکتے، دنیا باہر کی میڈیکل سائنس لگا لو، ڈاکٹروں کو جمع کر لو، تم اس کو نہیں روک سکتے۔ اس کو اس کو روک کے دکھاؤ، لوٹا کے دکھاؤ اگر وہ چلا گیا، اگر تم سچے ہو۔ جب تم نہیں روک سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر کسی اور کا بس چل رہا ہے، کسی اور کا قانون اور ضابطہ چل رہا ہے، کوئی اور ہے، اس کو مانو پھر، کیوں اس سے انکار کر رہے ہو؟ تو موت اور نزع کی عالم کی کیفیات، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ موت کو یاد کیا کرو، کیونکہ موت کو یاد کرنے سے انسان جو ہے وہ اپنے عمل کو بہت جلدی درست کر لیتا ہے۔ دیکھیں بعض اوقات 4 گھنٹے کے بعد آپ کو فائدہ نہیں دیتا، اور اگر آپ 4 منٹ موت کو یاد کریں، جیسے رات سوتے ہوئے انسان بستر کے اوپر آنکھیں بند کر کے لیٹ جاتا ہے، اپنی موت کو یاد کرے، یہ سوچے کہ اگر میں اس رات کو مر جاؤں، فوت ہو جاؤں، تو میرے پیچھے کیا ہوگا، بیوی بچے کیا کریں گے، بھول جائیں گے، رشتہ دار جو ہے 2-4 دن یاد رکھیں گے، پھر اس کے بعد بھول جائیں گے، پھر قبر کا اندھیرا ہے، تنہائی ہے، اور آخرت کے جو ہے وہ سوال نامے ہیں جس کے لیے کوئی تیاری میں نے کی ہے نہیں کی ہے۔ تو موت کو یاد کرو، کفا بالموت واعظا، موت جیسا کوئی وائز نہیں ہے، صحیح بات یہی ہے، بڑے بڑے وائز ہوں گے لیکن ان کا واز اتنا اثر نہیں کرتا جتنا کہ موت کو اگر آپ یاد کریں تو وہ اثر کرتی ہے۔ تو اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ قبر پہ جا کے بہت زیادہ جو ہے وہ رویا کرتے تھے۔ کسی نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ آخرت کی پہلی منزل ہے، یہ قبر جو ہے وہ پہلی سیڑھی ہے، پہلی منزل ہے، اس میں کامیاب ہو گئے تو آگے کامیاب ہو جائیں گے، یہاں ہی اگر پکڑے گئے تو آگے بھی پکڑا جائے گا۔ تو اس لیے موت کو یاد کر کے جو ہے وہ روئے، موت کو یاد کرتا رہے گا تو بہت سارے اعمال کو سیدھا رکھے گا۔ اور جب انسان اپنی موت کو بھلا دیتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بہت غافل ہو جاتا ہے۔ اب آپ دیکھتے ہیں نا، جیسے کوئی ریلیٹیوز میں سے کوئی فوت ہو جاتا ہے تو انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے موت یاد آنا شروع ہو جاتی ہے، اسے یاد آنا شروع ہو جاتا ہے کہ میں نے بھی مرنا ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ غافل ہو جاتا ہے موت سے، اپنی موت کو بلا دیتا ہے، تو وہ پھر بدعمالی کی طرف، اللہ کی نافرمانی کی طرف جو ہے وہ چل پڑتا ہے، پھر اچانک موت اس کو آ لیتی ہے اور اس وقت مہلت بھی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے قبرستان کی زیارت کرتے رہنا چاہیے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قبرستان کی زیارت کیا کرو، کیونکہ اس کی زیارت جو ہے فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، وہ آخرت کو یاد کرواتی ہیں۔ نیکسٹ آیات میں سورہ حدید کا تذکرہ ہے۔ تو سورہ حدید سے پھر آگے جو 28واں پارہ ہے اس کی جو صورتیں ہیں یہ مدنی صورتیں ہیں، یعنی سورہ قاف سے جو آخری منزل شروع ہوئی تھی 26ویں پارے سے، اس سے لے کے سورہ ناس تک اکثر و بیشتر مکی صورتیں ہیں، لیکن درمیان میں یہ کچھ مدنی صورتیں بھی اس میں آ گئی ہیں کہ جن کے مضامین میں ہمیں جو ہے وہ جہاد القتال کا تذکرہ ملتا ہے، انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر ملتا ہے، جو کہ مدنی صورتوں کے عام طور پہ جو ہے وہ مضامین ہیں۔ شروع کی جو آیات ہیں سورہ حدید کی، تو اس میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ہمیں ذکر ملتا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو اچھا قرضہ دے، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ چلو اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ اللہ کے راستے میں خرچ کر سکو تو اس کو قرض سمجھ لو، یعنی اللہ کے ذمہ یہ قرض ہے جو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ تمہیں واپس لوٹا دے گا۔ اب دیکھیں قیامت والے دن بھی تو کوئی کرنسی چلے گی نا،
جس کرنسی کے عوض وہاں پہ تمہیں کوئی معلات خریدنے ہیں، کوئی جگہ اپنے نام الاٹ کرنی ہے، کوئی وہاں کی نعمتیں تمہیں چاہیے. آخرت کی زندگی ظاہری بات ہے ایک زندگی ہے، ایک لائف ہے، تو وہاں رہنے کے لیے کوئی گھر بار چاہیے. تو وہ کون سی کرنسی ہے؟ وہ اعمال کی کرنسی ہے جو آخرت میں کام آئے گی، یا وہ سیونگ ہے جو آپ نے یہاں اللہ کے راستے میں خرچ کر کے آخرت کے لیے کر لی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہی بات کر رہے ہیں کہ اللہ کو قرضہ سمجھ کے دے دو. فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَوْ أَجْرٌ كَرِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ پھر اس کو کئی گنا واپس کر کے لوٹائے گا. یعنی ویسے تو سود انٹرسٹ جو ہے وہ الاؤڈ نہیں ہے، جائز نہیں ہے، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارا قرض کئی گنا بڑھا چڑھا کے واپس کرے گا، کیونکہ وہ مالک ہے، وہ خالق ہے. وہ اس کا اجر جو ہے وہ کتنے گنا مرضی بڑھا چڑھا کے واپس دے، تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. نیکسٹ آیات میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ دلوں کی جو نرمی ہے یہ بہرحال بہت بڑا خیر ہے، اس کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو، اور دلوں کی جو سختی ہے یہ بہت بڑا شر ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرو. تو کہا جا رہا ہے کہ کیا اہل ایمان کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ ان کے دل اللہ کی یاد کرتے ہوئے یا اللہ کی یاد سے کیا ہو جائیں؟ ڈر جائیں. یعنی جب بھی اللہ کا ذکر آئے تو ان کے دل لرز اٹھیں. جب بھی قرآن پڑھا جائے، سنایا جائے، تو اس وقت ان کے دل لرز اٹھیں. کیا ابھی بھی وقت نہیں آیا؟ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، دیکھو اہل کتاب کی طرح نہ ہو جانا، یہود و نصارہ کی طرح، خاص طور پہ یہودیوں کی طرح. ٹھیک ہے کہ جب فطال علیہم الامد، جب ان کے اوپر ایک لمبی مدت گزری، یعنی ان کے نبی چلے گئے، بعد میں ایک لمبی مدت گزری قوم کے اوپر، فقست قلوبہم، تو ان کے دل سخت ہو گئے، وکثیر منہم فاسقون، اور اب ان کے اکثر نافرمان ہیں. تو ہوتا ہی ہے، نبی جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو آہستہ آہستہ لوگوں کے دل بڑے سخت ہو جاتے ہیں. جب دل سخت ہو جاتے ہیں تو اب رویوں میں بھی بدخلقی، بد اخلاقی، بد تہذیبی جو ہے وہ آ جاتی ہے. تو اس لیے دل کی نرمی بہت بڑی خیر ہے، اور دل کی نرمی اگر کسی کے اندر پیدائشی طور پر ہو تو بہت اچھی بات ہے. اگر پیدائشی طور پہ نہیں ہے تو کچھ تدابیر ہیں جن کو اختیار کرنے سے دل کی نرمی حاصل ہو جاتی ہے، جیسے کہ کثرت ذکر، کثرت سے اللہ کو یاد کرنے سے، یا کثرت سے جو ہے وہ ذکر کرنے سے جو ہے وہ دل میں نرمی پیدا ہو جاتی ہے. اسی طرح خدمت خلق، لوگوں کے کام آنا، اس سے بھی دل میں جو ہے وہ نرمی پیدا ہوتی ہے. تو کچھ تدابیر ایسی ہیں کہ جن کے ذریعے سے انسان اپنے دلوں کو نرم کر سکتا ہے، اگر وہ یہ سمجھتا ہو کہ اس کے دل میں سختی آ گئی. اور جب انسان کا دل سخت ہو جائے تو پھر ظاہری بات ہے اس کے اوپر قرآن اثر نہیں کرتا. جیسے قرآن نے یہودیوں کے بارے میں کہا نا کہ ان کے دل ایسے سخت ہو گئے جیسے پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. ٹھیک. اور پھر قرآن نے یہ بھی کہا کہ ہم یہ قرآن اگر پہاڑ کے اوپر نازل کر دیتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن انسان جو ہے اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا، اور یہ انسانوں کے لیے غور و فکر کرنے کی بات ہے. تو وہی وجہ ہے کہ جب انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے نا، پھر وہ قرآن کے اثرات قبول نہیں کرتا، پھر وہ وحی کے اثرات قبول نہیں کرتا. اور وحی کے اندر اثر تو ہے، جیسے بارش جو ہے اس کے اندر اثر ہے، پانی کے اندر اثر ہے، لیکن پانی جو ہے وہ کوئی چیز ابزارو کرے گی، زمین جو ہے وہ پانی کو ابزارو کرے گی، تبھی تو وہ بیج جو ہے جو اس کے اندر کسان نے بویا ہے تو وہ پھل پھول کی صورت میں باہر نکلے گا. لیکن اگر زمین پانی نہیں ابزارو کرے گی، جیسے کہ چٹان ہوتی ہے، پہاڑ کی طرح سخت زمین، تو ظاہری بات ہے کہ وہ کیا پھل پھول جو ہے وہ پودے اگائے گی. تو اسی طرح انسان کا دل جب سخت ہو جاتا ہے تو وہ وحی کو ابزارو کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے، وحی کے اثرات کو اپنے اندر جذب نہیں کر پاتا. اور جو دل نرم ہوتا ہے تو وہ وحی کے اثرات کو اپنے اندر جذب کرتا ہے، اور پھر اس کے وجود سے جو ہے وہ اخلاقیات کا جو شجر ہے، شجر طیبہ، وہ پھوٹتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے. نیکسٹ آیات میں انسانی زندگی کے 5 مراحل کا بیان ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی کیا ہے، 5 سٹیجز ہیں. جیسے شیکسپیئر نے اس کی 7 سٹیجز بنا لی اپنے کسی پلے کے اندر، تو بہرحال قرآن نے اس کو 5 طرح سے بیان کیا ہے. 5 سٹیجز ہیں. لعب و لہو، دنیا میں انسان جب آتا ہے تو بچہ ہے، ٹوائز کے ساتھ کھیل رہا ہے، سب کی مطلب بچپنا اسی طرح سے گزرتا ہے، کھلونوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے. ولہو، اس کے بعد تھوڑا سا انسان بڑا ہوتا ہے تو پھر وہ تماشے کی طرف مائل ہوتا ہے، یعنی اب ایسا کھیل کہ جس کے اندر اس کی کوئی مطلب لذت بھی شامل ہو جاتی ہے. یعنی ٹین ایج کو پہنچتا ہے تو اب وہ موویز، ڈراموں کی طرف آ جاتا ہے، یا ایسے ناول ریڈنگ کی طرف آ جاتا ہے کہ جس میں کوئی رومانس ہو، کوئی ایسی چیزیں ہوں کہ جس سے اس کی کسی خواہش کی جو ہے وہ تسکین ہو رہی ہو. تو اس کا کھیل اب ماز کھیل نہیں رہ جاتا جیسے بچے کا کھیل ہوتا ہے کہ کھلونوں سے کھیل رہا ہے، ٹھیک ہے، ٹوائے سے کھیل رہا ہے. تو اب اس کے کھیل کے اندر جو ہے وہ اس کی خواہش کی تسکین بھی شامل ہو جاتی ہے. وزینہ، پھر اس کے بعد ایک وقت آتا ہے انسان کے اوپر، خاص طور پہ جو جوانی کا ہے، 16 17 18 سال کا جو عمر ہوتی ہے، اس میں انسان جو ہے وہ زیب و زینت، ہر وقت شیشے کے سامنے کھڑا ہے، اپنے بال سنوار رہے ہیں. اب جیسے آج کل جو ہے وہ سیلفی کی جو ایڈکشن ہے یوتھ کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں، تو زیب و زینت اپنے حوالے سے انسان بہت کنسرن ہوتا ہے، اپنے اٹھنے بیٹھنے، پہننے اوڑھنے، کھانے پینے، چلنے پھرنے، نشست و برخاست کے انداز کے حوالے سے. وہ تفاخر بینکم، پھر اس کی شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، تو اب فخر میں پڑ جاتا ہے کہ میرے پاس اتنے گھر، اتنی مال و دولت، میری اتنی آل اولاد،
ٹھیک ہے، اب اس میں پڑ جاتا ہے وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور پھر جب 40 کراس کرتا ہے تو پھر اب اس کے بعد جو ہے وہ مال، بس مال ہونا چاہیے، مال ہونا چاہیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا کہ جیسے جیسے انسان کی زندگی بڑھتی ہے ویسے ویسے اس کی دو خواہشات بڑھتی چلی جاتی ہیں، ایک یہ کہ اس کی عمر زیادہ ہو، اور دوسری یہ کہ مال زیادہ ہو۔ یعنی یہ جو اس کی حرص و لالچ ہے نا، زیادہ عمر اور زیادہ جو ہے وہ مال کی، اس کی کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اس لیے ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ابن آدم جو ہے وہ اس کا پیٹ کبھی بھی نہیں بھرتا، مطلب 2 وادی سونا ہو جائے، مطلب چاندی ہو جائے تو اس سے بھی اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، قبر کی مٹی اس کا پیٹ بھر سکتی ہے۔ تو یہ ہے کہ انسانی زندگی یہی ہے بس، مطلب بچپن اس کا کھیل کود میں گزر گیا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ٹین ایج کے اندر وہ کچھ جو ہے وہ اپنی خواہشات کے پیچھے پڑا رہا، ان کی یا اپنے نفس کی سیٹسفیکشن میں لگا رہا، پھر اس کے بعد زیب و زینت کے پیچھے پڑ گیا، ٹھیک ہے، اپنے بننے سنورنے میں اس کی زندگی گزر گئی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ فخر میں کہ یہ میری جاب، یہ میری ملازمت، تو اس میں پڑ گیا، پھر خاندان کے اوپر فخر کرنا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ مال و دولت اکٹھی کرنے میں جو ہے وہ اس کی لائف گزر جاتی ہے کہ یہ بھی جمع کر لوں، وہ بھی جمع کر لوں۔ کمثل غیث اعجب الکفار، اب انسانی زندگی کی مثال ایسی ہے کہ جیسے بارش ہے، اور کسان کو بڑی بھلی لگتی ہے کیونکہ بارش کی وجہ سے نباتات اگتی ہیں، ثم یہیج فتراء مصفرا، پھر وہ فصل جو ہے وہ پک کے تیار ہو جاتی ہے، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ زرد ہو جاتی ہے، ثم یکون حطاما، پھر کسان اس کو کاٹ لیتا ہے، چورا چورا ہو جاتی ہے۔ تو جس طرح وہ فصل جو ہے وہ چورا چورا ہو جاتی ہے، کسان نے وہ فصل کاٹ لی ہے، اسی طرح انسان کی نسل ہے، پوری پوری نسلیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کاٹ کے اگلی نسل انسانی دنیا میں آ جاتی ہے۔ یہاں سے 100 سال بعد ہم دیکھیں گے کہ جتنے انسان آج موجود ہیں، کوئی اللہ ماشاءاللہ موجود ہوگا، یہ نسل ختم ہو جائے گی، اس کی جگہ ایک نئی نسل آ چکی ہوگی، پھر 100 سال بعد وہ نسل ختم، اس کے بعد ایک نئی نسل۔ تو جس طرح سے فصل جو ہے وہ کٹ جاتی ہے، اسی طرح انسان کی نسل بھی کٹ جاتی ہے، اور اس کے بعد کیا ہے، جس طرح فصل چورا چورا پڑی ہوتی ہے جو کسان کاٹ لیتا ہے، اسی طرح وہ نسل جو ہے وہ چند ماہ کے بعد آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے، قبر کے اندر جو ہے وہ کیمیکل پروسیس ہے، انسان کی ہڈیاں بھی جو ہے وہ کھٹ جاتی ہیں، مٹی میں مل کے مٹی ہو جاتی ہیں۔ اور دیکھو وہ فی الآخرت عذاب شدید و مغفرت من اللہ و رضوان، آخرت میں 2 صورتیں ہیں، یا تو سخت ترین عذاب ہے یا اللہ کی رضا ہے، اللہ کی مغفرت ہے۔ تو اب کوئی تھرڈ چوائس تو ہے کوئی نہیں۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کی زندگی تو بس دھوکے کا سامان ہے، جو بھی اس کے پیچھے پڑ گیا وہ دھوکے میں مبتلا ہو گیا۔ نیکسٹ جو ہے آیات، اور خاص طور پہ اس کی آخری آیات جو ہے 28ویں پارے کی اور سورہ الحدید کی، تو بہت اہم آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجنے کا مقصد بیان کیا کہ اللہ نے رسولوں کو کیوں بھیجا، کیا مقصد کیا تھا ان کا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے رسولوں کو واضح دلائل، کھلی نشانیاں دے کے بھیجا، میریکلز لے کے آتے تھے۔ قرآن مجید جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا میریکل ہے۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور ہم نے رسولوں کو کتاب بھی دی، والمیزان، اور میزان بھی دیا، ٹھیک ہے، یقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ جو ہے وہ انصاف کے اوپر قائم رہیں۔ اللہ نے کتاب دی، کتاب کے اندر قانون ہے، دوسری طرف میزان دیا، بھئی قانون کے مطابق جو ہے وہ فیصلے کر کے لوگوں کو ان کا حق دو، بس اس کے لیے اللہ نے رسولوں کو بھیجا کہ رسول جو ہے وہ آ کے لوگوں کو ان کا حق دلواتے تھے، کتاب اللہ کی روشنی میں، اللہ کی قانون کی روشنی میں جو ان کا حق بنتا تھا، وہی کی روشنی میں رسول کیا کرتے تھے، وہ تول تول کے دیتے تھے۔ تو اب کیا ہمارے یہاں، اب تو یہ ہو نہیں رہا، مطلب ہمارے یہاں دینداری اسی کو سمجھا جاتا ہے کہ جیسے آپ دنیا کے مطلب آسمانوں سے اوپر کی بات کریں یا زمین سے نیچے کی، قبر کی بات کریں یا آپ جنت جہنم کی بات کریں، درمیان میں تو کوئی بات کی نہیں جاتی، اس کو تو دنیا داری سمجھا جاتا ہے، حالانکہ یہ دنیا داری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے دین کے اندر جو ہے وہ قبر کی زندگی کی بھی بات ہے، اور اسی طرح سے جو ہے وہ آخرت کی بھی بات ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ درمیان میں یہ جہاں ہم رہ رہے ہیں اس کی بھی بات شدت کے ساتھ قرآن نے کی ہے کہ یہاں تم نے ظلم کو ختم کرنا ہے، یہاں تم نے انصاف کو اور حق کو جو ہے وہ رائج کرنا ہے، ظالموں کا ہاتھ تم نے پکڑنا ہے، منکرات کو تم نے بدلنا ہے۔ تو یہ وہ سب ہے جو کہ نبی جو ہے وہ کرتے تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو یہ کام اسائن کرتے تھے۔ ایک تو یہ کہ لوگوں کو ایمان کے اوپر کھڑا کریں، لوگوں کو عمل صالح کے اوپر کھڑا کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ معاشرے سے ظلم کو ختم کریں، معاشرے کے اندر انصاف اور حق کا بول بالا کریں۔ وہ کام جو عدالتوں کے کرنے کا تھا کہ انصاف کو رائج کرتے ہیں، اب تو یہ معاملہ ہو گیا کہ جی خود جو ہمارے یہاں کے چیف جسٹس ہوتے ہیں تو وہ انصاف کی بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، مطلب ہماری پاکستان کی تاریخ میں ایسی مثالیں ہمیں مل جاتی ہیں۔ تو وہ عدالتیں بھی جو ہے وہ ایک کھیل تماشا جو ہے وہ سیاست کا ایک ذریعہ بن گئی ہیں۔ پولیٹیکل پارٹیز ہیں، وہ ججز بھی جو ہے وہ تقسیم ہو گئے ہیں، کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہیں، کچھ کی حمایت دوسری پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہے، وہ ججوں نے کیا انصاف کرنا ہے۔ تو رسول جو ہے وہ اس مقصد کے لیے آتے تھے۔ تو ہمارا پورا نظام جو ہے اس وقت سسٹم جو ہے، پولیٹیکل سسٹم ہو، سوشل سسٹم ہو، اکنامک سسٹم ہو، ہم ویسے ہی ڈیفالٹ کرنے کے قریب ہیں۔ ہمارا جوڈیشری سسٹم، ہمارا ایجوکیشن سسٹم سب کولیپس ہونے کے قریب ہے۔ تھوڑا بہت جو تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں ہمارے بچے جو ہے مٹیریل سائنسز میں بھی، تو یورپ وغیرہ میں جا کے تعلیم حاصل کرتے ہیں، ورنہ تو ہمارا نظام کیا ہے،
ٹھیک ہے، تو نہ اپنی زبان آتی ہے، اردو آتی ہے، نہ انگریزی میں جو ہے وہ کوئی ایکسل کر پائیں، تو مادری زبان جو پنجابی ہے یا کوئی اور ہے اس کو تو ویسے ہی جو ہے وہ حقیر سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ صورتحال ہے ہماری. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسولوں کو اس لیے بھیجا کہ وہ جو ہے وہ آخرت تو لوگوں کی بنائیں، لیکن دنیا بھی بنائیں. دنیا کیسے بنائیں؟ دنیا سے ظلم کو ختم کریں. دنیا میں جو ہے وہ لوگوں کو ان کا حق تول کے پورا جس کا جو حق بنتا ہے وہ دیں، اور اس میں اپنا رول پلے کریں، ادا کریں، آگے بڑھ کے جو ہے وہ لیڈنگ پوزیشن میں آ کے. یہ کام تھا رسولوں کے کرنے کا، اور رسولوں نے یہ کیا بھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیرہ نما عرب میں دین کو غالب کیا. خلفائے راشدین نے وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب کی ایکسٹینشن کی ہے. پھر تو دین صرف یہ نہیں کہتا کہ نماز روزہ کر لو، نہیں، نماز روزے کے علاوہ پوری زندگی کو، اپنے پوری لائف سسٹم کو دین کے مطابق کر لو. ٹھیک ہے، تمہاری عدالتیں جو ہے وہ دین کے مطابق فیصلہ کریں، تمہاری پارلیمنٹ میں دین کے مطابق جو ہے وہ قانون سازی ہو، تمہاری مارکیٹس میں جو ہے وہ دین کے مطابق جو ہے وہ تجارت ہو، خرید و فروخت ہو، لین دین ہو، تمہاری جو ہے وہ مساجد جو ہے وہ دین کے مطابق آباد ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ سب ہے. اسی طرح جو شرک کا نظام ہے اس کو ختم کرو، توحید کا نظام جو ہے وہ قائم کرو، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کا نظام قائم کرو. ٹھیک ہے، ویلفیئر کا جو ہے وہ نظام قائم کرو، ویلفیئر کا جو ایک کانسیپٹ ہے اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ کا، اس کو امپلیمنٹ کرو. تو انزلنا الحدید فیہ باس شدید، اور ساتھ میں کہہ دیا کہ ہم نے لوہے کو بھی نازل کیا جس میں سخت جنگ کی صلاحیت ہے. تو یہ کیوں اشارہ دیا؟ اس لیے کہ نبیوں کا جو مقصد ہوتا تھا اگر وہ اس طرح سے پورا نہ ہو رہا ہو دعوت و تبلیغ سے، تو پھر نبی جہاد اور قتال کا راستہ اختیار کرتے ہیں. ظلم کو ختم کرنے کے لیے جہاد اور قتال، لوہا اور طاقت کا بھی استعمال کرنا پڑے تو یہ ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کفر کو برداشت کر لیتے ہیں. کافروں کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اپنے عقیدے کے مطابق زندگی گزار لو، لیکن ظلم کو اللہ تعالیٰ برداشت نہیں کرتے. ظلم نہیں رہے گا. وہ منافع للناس، دیکھو لوہے میں جو ہے وہ ایک تو جنگ کی صلاحیت ہے، لوگوں کے لیے اور بھی نفع بخش چیزیں ہیں. تو یہ لوہا اللہ نے اس لیے اتارا ہے تاکہ لوگ انصاف کے اوپر قائم ہوں. اس لوہے کے ذریعے سے اس سے تم مدد حاصل کرو، جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے سے، یعنی قوت حاصل کرو. یہ جو تھیوریز ہیں نا بہت سی آپ کو ویسٹ میں بھی مل جاتی ہیں، نالج اینڈ پاور. صرف نالج کچھ نہیں ہے، وہی کا علم تو آ گیا سو آ گیا، لوگ اس کو پریکٹس ہی نہیں کریں گے، لوگ اس سے منہ موڑ لیں گے، اعراض کریں گے. تو کیسے ہے بھائی؟ پاور حاصل کرو، پاور ٹولز اپنے وقت کے وہ حاصل کرو. ٹھیک ہے، وہ دولت کی صورت میں ہے یا اور ٹیکنالوجی کی صورت میں، جو بھی پاور ٹولز ہیں ان کو حاصل کر کے پھر اس کے ذریعے سے اس نالج کو جو ہے، اس وحی کے علم کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کرو. تو یہ ہے کام کرنے والا نالج اینڈ پاور. نالج تو پھر کتابوں میں رہ جاتا ہے. تو وہی نالج ہم نے دنیا میں دیکھا ہے، وہی فلسفے جو ہے وہ دنیا میں عام ہوئی ہے، رائج ہوئی ہے، کہ جن کو اسٹیٹس نے اختیار کر لیا، بادشاہوں نے جو ہے وہ ان کو اپنا لیا. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلُهُ بِالْغَيْبِ، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جانتا ہے کون ہے جو اس کی مدد کرتا ہے اور اس کے رسولوں کی بن دیکھیے. اللہ اور اس کے رسولوں کی مدد سے کیا مراد ہے؟ اس کے دین کی مدد ہے. تو دین کی مدد کے لیے کھڑے ہو جاؤ، دین کی نصرت کے لیے کھڑے ہو جاؤ، دین کو غالب کرنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ. یہ کام ہے، یہ جدوجہد ہے جو ہر ایک کے کرنے کا کام ہے اپنی کیپیسٹی میں. اور جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کو اپریشیٹ کرے، کم از کم ان کے ساتھ مالی تعاون کرے، یا کھڑے ہو سکتے ہیں تو ساتھ کھڑے بھی ہو جائے. ان اللہ قوی عزیز، بے شک دیکھو اللہ تعالیٰ غالب ہے، قوی. اللہ تو اپنے دین کو غالب کر سکتا ہے، اس نے تو تمہارا امتحان کرنا ہے، تمہارا امتحان کرنا مقصود ہے. تم اگر اس میں ناکام ہو گئے، اللہ تو ٹھیک ہے، اللہ نے اپنا دین قیامت تک باقی رکھنا ہے، وہ تو کسی نہ کسی طرح باقی رکھ لے گا، وہ تو کسی کافر کے ذریعے سے بھی باقی رکھ لے گا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے فرعون سے جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کروا لی. اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے کہ فاسق و فاجر سے جو ہے اپنے دین کو کھڑا کر لے. لیکن اصل میں تمہارا امتحان جو ہے مقصود ہے، اہل ایمان کی جماعت، تمہارا امتحان مقصود ہے. تم اس امتحان میں کامیاب بن کے دکھا دو. تو اللہ سے دعا ہے کہ جو باتیں کہی گئی ہیں، سنی گئی، اللہ تعالیٰ ہمیں انہیں ان پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.